آپ جو دین کا کام کر رہے ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میرا سوال ہے کہ میت کے غسل اور کفن کے بارے میں تعلیم فرما دیں۔ میت کا غسل اور کفن جو ہے نا جی، اس کے بارے میں ہم نے وقتاً فوقتاً تو تھوڑا بہت ذکر کیا ہے، پلس ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر نماز نبوی والی ایک کتاب دارالاسلام کا PDF رکھا ہوا ہے، اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ مشکات کا میں ہر دفعہ تعارف کرواتا ہوں، اس میں آپ پہلی جلد میں کتاب الجنائز موجود ہے۔ کتاب الجنائز کہا جاتا ہے اس چیپٹر کو جس چیپٹر کے اندر نزع کے عالم میں آپ نے مردے کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے بعد مر جائے تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے بعد دفنانے کے بعد کیا کرنا ہے، قبر کیسے کھودنی ہے۔ تو درجنوں احادیث پہلی جلد میں مشکات کی آپ کو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حوالے سے مل جائیں گی۔ باقی ہمارے مسلم معاشرے کے اندر عموماً جو کفن دفن کا اہتمام کرنے والے لوگ ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک غسل دے رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو ہوتا نہیں ہے، سوائے ایک ایشو کے جس کا آپ خیال ضرور رکھیں کہ جو بھی غسل دینے لگے وہ پہلے وضو کر لے ایٹ لیسٹ۔ اگر وضو نہیں کرنا تو کم از کم اتنے ہاتھ دھو لے جتنے اس نے برتن میں ڈالنے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ برتن ناپاک تو نہیں ہوگا، لیکن استعمال شدہ پانی ہو جائے گا جسے مستعمل پانی کہتے ہیں، پھر اس سے وضو اور غسل نہیں اتر سکتا۔ تو پہلے وضو کر لے یا ایٹ لیسٹ علیحدہ سے ہاتھ دھو لے، اس کے بعد وہ غسل دے۔ غسل اس نے اسی طریقے سے دینا ہے جس طرح زندہ بندہ غسل کرتا ہے، یعنی پہلے استنجا وہ کروائے گا۔ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو آپ بلائیں، ان کو یہ پتہ ہے۔ آپ بجائے خود یہ کرنے کے ان کو بلوا کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ مردے کو ہینڈل کرنا بھی قریبی رشتہ دار کے لیے مشکل ہوتا ہے نا، اسے لگتا ہے کہ ہاتھ سے سلپ ہی نہ ہو جائے، کروائیں ان سے، لیکن ان کو گائیڈ کریں کہ جی یہ پانی ہے، نیم گرم پانی جس طرح سردیوں میں اس کا اہتمام کرنا ہے، استنجا کروانا ہے، ستر والے حصے کے اوپر آپ یعنی کپڑا وغیرہ ڈال دیں، اس کے بعد پورے جسم کلی کروانی، کلی اب ظاہر اس طرح نہیں کروا سکتے، روئی گیلی کر کے کلی کروا لیں، ناک میں ڈال لیں، اور اسی طریقے سے وضو کروائیں جس طرح زندہ بندہ جب کرتا ہے۔ بخاری مسلم میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے عام زندہ بندے کے بھی وضو کی اور غسل کی۔ اس کے بعد پورے جسم کو اس کے دھویا جائے، اور دھونے کے دوران جو چھینٹیں اڑ رہی ہیں کوشش کریں کہ ان چھینٹوں سے اس کو میت کو بچایا جائے۔ آپ خود تو بچ نہیں سکتے، اس لیے بعد میں وہ کہتے ہیں نا جو بعد میں غسل کرنا ہوتا ہے وہ واجب نہیں ہوتا، وہ ناپاکی کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا۔ تو ظاہر ہے کوئی کتنا بھی کرے، یا ایٹ لیسٹ کم از کم ٹانگیں یا وہ کپڑے چینج کر کے وہ ٹانگیں اتنی دھو لی جائیں اپنی۔ بعد میں اینڈ پہ جب آپ پانی ڈالیں اور پانی ساتھ ساتھ بہہ جائے تو وہ ظاہر ہے ساری جگہ پاک ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس کا کرنا ہے۔ کفن بھی نبی علیہ السلام کو بھی، صحابہ کرام بھی 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا، ایک تامد، اور ایک اوپر سے کرتا، وہ جو چادر اس میں سوراخ کر کے کچھ اوپر والا حصہ پھر اس کے نیچے کیا جاتا ہے، اور ایک اوور آل جو پورا لفافہ جسے کہا جاتا ہے، پوری میت کو جس میں لپیٹا جاتا ہے، جو یعنی سر سے بھی باہر تک نکلا ہوتا ہے، وہاں سے پاؤں سے بھی باہر تک اسے فولڈ کر کے۔ تو اس کے لیے آپ پریکٹیکلی کسی بھی میت کے غسل سے لے کر دفنانے تک شامل ہوں گے تو آپ کو ایجوکیٹ ہو جائے گا۔ بڑی ذمہ داری سے پروفیشنل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں میں بھی پروفیشنل عورتیں اویلیبل ہیں جو یہ غسل دیتی ہیں، اور میرا تو یعنی اتفاق یہ ہوا ہے کہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے۔ پروفیشنل لوگ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں اس کا پتہ ہوتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ غسل دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی ہڈی توڑی گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی۔ لہٰذا مردے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی کہ اسے آپ اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں کہ خیر ہے یہ مرا ہوا ہے، نہیں، اس کو بھی آپ نے اہتمام کے ساتھ مسلمان کی لاش کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد دفنانے کے لیے اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہاں قبروں کا ایشو ہو گیا ہے، آج کل تو بالکل وہ ڈبہ قبر ہی کھودی جا رہی ہے جس میں وہ لٹا دیتے ہیں، حالانکہ سنت یہ ہے کہ لاحد کھودی جائے۔ لاحد یہ ہے کہ گہری قبر کھودنے کے بعد قبلے والی جو سائڈ ہے اس میں چھوٹی سی غار نکالی جائے گی میت کے ناپ کی، اور پھر لاش کو اس غار میں اندر کر دیا جائے گا۔ اس میں بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے گیپ، یعنی آپ سمجھ لیں اتنا کہ بس وہ لاش آگے شفٹ ہو جائے، یعنی قبر یہاں پہ ہوگی، مردہ یہاں پہ اندر دفنایا ہوگا۔ یوں قبر میں وہ قبر ہوگی اس کو انٹر کرنے کے لیے، یوں انٹر کیا، اور پھر یہ قبلہ رخ اس کو، اگر قبلہ اس طرف ہے ظاہر ہے قبلہ رخ اس کو لٹانا ہے، تو وہ آگے شفٹ کر دیا، پھر پڑیاں یوں لگیں گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درندے یا جانور قبر سے لاش کو نہیں نکالتے۔ اب جہاں پہ اب آپ دیکھیں بھیڑیے ہوں
لومڑیاں ہوں اور آپ چھوٹی سی قبر کھود دیں تو ان کے لیے تو تھوڑی سی مٹی کھودنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ڈیسیو کرنے کے لیے بھی ہے۔ اور صحیح مسلم حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے لیے وہ سیدھی والی قبر نہ بنانا، لاحد بنانا جس طرح نبی اسلام کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں جہاں زمین پکی ہوتی ہے، زمین گرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، وہاں پہ لاحد ہی کھودی جاتی ہے۔ عام مٹی جہاں پہ نرم ہے وہاں پہ تو آپ وہ غار والی جب کھودیں گے، غار نکالیں گے، اوپر سے مٹی بیٹھ جائے گی، ہر جگہ نہیں ہو سکتا، یہ پریفریبل ہے۔ ویسے ڈبہ قبر بھی بنا لیجئے تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش کریں وہ گہری ہو، 2 سٹیپس میں کم از کم ہو۔ بعض اوقات تو بالکل ہی اوپر ہی دفنا دیتے ہیں وہ، اس کے پیچھے یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے آلریڈی قبر ہوتی ہے، اس لیے زیادہ گہرا نہیں کھودتے وہ۔ تو خیر ہے، اگر پرانی قبر ہے آپ کھود کے نیا مردہ وہاں پہ دفنا دیں۔ ویسے بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، آپ جا کے قبرستانیوں کو ملیں وہ آپ کو بتائیں گے وہ اس طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قبرستانوں کی جگہ تو کوئی نہیں چھوڑی ہوئی۔ اب اتنی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، شہروں سے بڑی ہو چکی ہیں، ڈی ایچ اے، بحریہ، تو لیکن قبرستان کے لیے اگر جگہ چھوڑتے بھی ہیں تو تھوڑی یا نہیں چھوڑتے۔ اب دیکھیں نا، آپ اتنی دنیا آپ نے آباد کی ہے تو اس سب کے لیے قبرستان تو ہونا چاہیے نا۔ اب جب ان کو آباد کیا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپروول ہی نہ دے جب تک کہ وہ آبادی کا اندازہ لگا کے اتنے قبرستان کی جگہ وہاں نہیں چھوڑتے۔ بھائی جب آپ نے کوڑی داموں خریدی ہوتی ہے لوگوں سے جگہ، تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ پورا ایک سیکٹر قبرستان کے لیے، جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھیں اب H11 میں قبرستان آ چکا ہے، یہ ختم ہوگا تو کسی اور جگہ شفٹ کریں گے، باقاعدہ قبرستان کی جگہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اب بہتر حال یہی ہے کہ آپ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں، ثواب کا کام ہے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد، دفنانے کے بعد، دعا کرنے تک آپ ایک کسی جنازے میں شامل ہو جائیں تو آپ کو یہ طریقہ آ جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ طریقہ سیکھ لیں تو پھر آپ کے قریبی جاننے والوں یا رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہو تو آپ اس کو غسل دیں۔ اور اس میں یہ جو مت مشہور ہے نا کہ بیوی خامند کو غسل نہیں دے سکتی یا خامند بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، وہ کہتے نہیں خامند نہیں بیوی کو غسل دے سکتا کیونکہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح تو تب ٹوٹ جائے جب وہ عورت مرنے کے بعد کسی فرشتے سے جا کے نکاح کر رہی ہو، اس کا تو نامہ اعمال منقطع ہو گیا، وہ مرد اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں ہے، مرد سے بڑا تو محرم ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کو حضرت علی نے غسل دیا ہے، المستدرک للحاکم میں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، بتائیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں ایک بات پہلے معلوم ہوتی نا تو ہم خود رسول اللہ کو غسل دیتے، ہم حضور کی بیویاں۔ رسول اللہ کو غسل دیا ہے سیدنا علی اور فضل بن عباس نے، ابو داؤد میں آتا ہے، کیونکہ سیدنا ابوبکر نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے اہل بیت جو ہیں یہ غسل دیں گے، تو حضرت ابوبکر کو نہیں پتا تھا کہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی اور فضل بن عباس دونوں رسول اللہ کے کزن، عبداللہ ابن عباس کے بھائی فضل بن عباس، انہوں نے غسل دیا، اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیٹ پہ یوں ہاتھ پھیرا، وہ پھیرتے ہیں نا میت کے، تاکہ اگر کوئی فضلہ وغیرہ ہو تو نکل جائے، تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے، ٹھیک ہے۔ اور ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب حضور کے کپڑے اتاریں یا نہ اتاریں، بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی تھی نا، تو کہتے ہیں ہمیں اونگ آئی اور ہمیں یوں لگا کہ کسی نے آواز دی ہے، یہ وہ غیبی آواز نہیں تھی، نیند میں تھی، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری وفات کے بعد اب غیبی خبروں میں صرف مبشرات یعنی خواب باقی۔ اس اونگ کی حالت میں انہیں آواز آئی کہ رسول اللہ کو کپڑوں سمیت غسل دو، تو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے، ورنہ کوئی بھی صحابی، کوئی بزرگ بھی فوت ہو اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد شہید زندہ ہے تو زندہ بندہ تو میرے بھائی اپنے کپڑے نہیں اتارنے دیتا، کوئی اتارنے دے گا اپنے کپڑے؟ تو یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو نبی علیہ السلام کو کپڑوں سمیت غسل دے کے دفنایا گیا۔ باقی یہ جو روافظ کا پروپیگنڈا ہے کہ خلفائے ثلاثہ حضور کے جنازے میں شامل نہیں ہوئے، اللہ کے بندو 3 دن تک جنازہ ہوا ہے، منڈے کی صبح آپ کی وفات ہوئی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، منڈے پورا دن، پھر پوری رات، پھر منگل کا پورا دن،
پھر منگل کے بعد پوری رات، اور بدھ کو آپ کو دفنایا گیا۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ ہاں، امام کوئی نہیں تھا۔ ایک پورا چیپٹر ہے وفات النبی، سنن نسائی الکبریٰ میں ایک پورا چیپٹر ہے، جس طرح خصائص علی اس کا چیپٹر ہے، عمل الیوم واللیلہ چیپٹر ہے، فضائل صحابہ چیپٹر ہے، ایک چیپٹر ہے وفات النبی، وہ اردو میں پرنٹ ہو چکا ہوا ہے، میں نے پورا لیکچر اس پہ دیا تھا، اس میں پوری تفصیل ہے۔ سیدنا ابوبکر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی قبر یہاں پہ کھودو، جو ترمذی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہاں پہ موت دیتا ہے جہاں پہ سب سے پسندیدہ جگہ ہو، حضور کی میت جس چارپائی پہ اس کے نیچے قبر کھودی جائے۔ پھر غسل کا اہل بیت کے حوالے کیا، مولا علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اس کے بعد پھر جب جنازے کی باری آئی تو سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا 4 تکبیریں پڑھو اسی طریقے سے، لیکن امام کوئی نہ ہو۔ تو امام شافعی نے، امام بیہقی نے اس پہ کامنٹس کیے ہیں کہ رسول اللہ کو یہ عزت دی گئی کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کوئی شخص امامت نہ کروائے۔ تو ٹولیوں کی شکل میں ایک طرف سے صحابہ کرام انٹر ہوتے تھے، 4 تکبیریں پڑھ کر یا 5 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھ کے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے۔ وہ باقی جو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں نا کہ پہلے اللہ نے جنازہ پڑھا پھر جبرائیل نے پڑھا، وہ کوئی نہیں بھائی، جنازہ صحابہ کرام نہیں پڑھا ہے، اللہ نے کوئی جنازہ پڑھنا ہے؟ اللہ تو درود پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں وہ جنازہ، ایون عورتوں نے جنازہ پڑھا، وہ ٹولیوں کی شکل میں انٹر ہوئیں، انہوں نے جنازہ پڑھا۔ تو سیدنا ابوبکر تو اس پورے معاملے کی مینجمنٹ لیے ہوئے تھے، اور یہ کہنا کہ انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا تو جھوٹ ہے۔ مجھے بتائیں کوئی ہمارے نبی کا جنازہ نہ پڑھے اور میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزاروں تو لعنت نہیں میری زندگی کے اوپر، جبکہ وہاں پہ وہ موجود بھی ہو۔ تو یہ تو انجینئر محمد علی کا عمل ہے۔ تو علی ابن ابی طالب وہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ پازیٹیولی وقت گزار سکتے تھے اگر رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہوتا۔ اپنی ذات کے لیے تو کوئی بھی معاف کر سکتا ہے، چلیں کوئی فدق کا ایشو کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی وہ ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اوور لک کر دیا۔ خلافت کا مسئلہ تھا، ان کی ذات سے ریلیٹڈ تھا، اوور لک کر دیا۔ یہ بقول اہل تشیع کے۔ رسول اللہ کا معاملہ تو انتہائی سینسٹیو ہے، اس پہ تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو بعض اوقات آپ اتنی بے عقلی پر مبنی دعوے اور عقائد کھڑے کر لیتے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل عقل میں موجود نہیں ہوتی، نہ نقل اس کو سپورٹ کرتی ہے نہ عقل اسے سپورٹ کرتی۔ نقل کہتے ہیں جو دلائل نقل ہوئے روایت کے ذریعے، تو نقل اور عقل دونوں چیزوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے۔